حوضہ معصومہ یعقوب میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ شہزادی کونین وارث تطہیر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں قرآن مجید کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔ انہی سوروں میں سے ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرو اور قربانی دیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اس سورہ کے شان نزول کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کے فرزند قاسم ابن محمد رحلت فرما گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن عاص بن وائل کہنے لگا کہ اب محمد بے اولاد اور مقطوع النسل رہیں گے۔ اس زمانے میں بیٹیوں کو اولاد اور بقائے نسل نہیں شمار کیا جاتا تھا، تو پروردگار نے مشرکین کے اس طعنے کا جواب سورہ کوثر کے ذریعے دیا، یعنی رسول پر سورہ کوثر کو نازل کیا کہ اے رسول، آپ کی نسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعہ قیامت تک باقی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام ائمہ فرزند رسول کہلاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ہی آج بھی فرزند رسول مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں زندہ ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورے میں کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام کوثر ہے۔ جس مسجد میں یہ سورہ نازل ہوا وہ مسجد کوثر کے نام سے مشہور ہے۔ حجاج کرام اس مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 بھی شان سیدہ میں نازل ہوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد پروردگار تجھے اس قدر بے پناہ نعمات عطا فرمائے گا کہ آپ خوشنود اور شادمان ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسم پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنے فرزند کو لیے ہوئے دودھ پلا رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، یا بنتاہ تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، اے میری دختر دنیا کی سختیوں اور تلخیوں کو برداشت کرو تاکہ آخرت کی جاودانہ اور شیریں نعمات حاصل کر سکو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہر حال میں اللہ کی بے کرہ نعمات کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد پروردگار تجھے اس قدر بے پناہ نعمات عطا فرمائے گا کہ آپ خوشنود اور شادمان ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کا سورہ قدر بھی جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تفسیر فرات کوفی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور قدر ذات خداوندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں لیلہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حقیقی عرفان حاصل کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے حقیقی عرفان سے عاجز ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 4-5 وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بھی شان سیدہ میں نازل ہوئی۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ان کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے ہے کہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گی اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے جدا رکھیں گی، اور ان کا نام آسمان پر منصورہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین اس دن اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن یشاء،
اور وہ جس کی چاہے نصرت کرے گا۔ قیامت کے دن جو بھی نصرت پہنچے گی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہی پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصرت سے مراد فاطمہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے دوستوں، محبوں اور شیعوں کو اپنی نصرت سے خوش کریں گی۔ اس دن مومنین کو جو بھی فرحت پہنچے گی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہی پہنچے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 بھی شان سیدہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس تاکی ہے جس میں چراغ ہو۔ المصباح فیہا زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری، اور وہ قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی مانند ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق والا ہو اور نہ مغرب والا۔ ابن مغازی شافعی اپنی کتاب مناقب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول، کمشکات فیہا مصباح المصباح، اس آیت میں کون سا پیغام و مفہوم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مشکاہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا اور مصباح سے مراد ان کے نور دیدہ حسن و حسین ہیں۔ کأنہا کوکب درری کے بارے میں معصوم نے فرمایا، کانت فاطمۃ کوکبا درریا بین نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی تمام عورتوں کے درمیان کوکب ذوفشاں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حوضہ معصومہ قم، دینی تعلیم کا بہترین مرکز۔